अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी गुफ्तगू चल रही थी नज़रिया मुख्तार कुल के मुतल्लक़ कि हमारे माशरे में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर तरह का इख्तियार मानते हैं और इस तरह का इख्तियार मानकर वो बअल्फ़ाज़ दीगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के बराबर ला खड़ा करते हैं। तो इस हवाले से जो उनकी जानिब से दलाइल पेश होते हैं उनका तज्ज़िया किया जा रहा था। 4 दलाइल के ऊपर हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। 5वीं दलील जो उनकी जानिब से पेश की जाती है कुरान मजीद की आयत करीमा है, सूरत तौबा की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़ी सदक़ात फ़इन ऊतू मिन्हा रज़ू व इल्लम युतऊ मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून। कि बाज़ इन मुनाफिकीन में से ऐसे हैं कि आपके ऊपर सदक़ात के हवाले से इल्ज़ाम लगाते हैं, तानाज़नी करते हैं। अगर उनको उसमें से दिया जाए तो राज़ी हो जाते, खुश हो जाते हैं, अगर ना दिया जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वलौ अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाह सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। कि अगर वो राज़ी हो जाएं उस बात पर, उस चीज़ पर जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल उनको दे, और वो ये कहें कि हमें अल्लाह काफ़ी है, अनकरीब हमें अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से देगा और उसका रसूल भी, बेशक हम अल्लाह की तरफ ही राग़िब होने वाले हैं, तो ये उन्हें कहना चाहिए। लेकिन वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तानाज़नी करते हैं। इस आयत करीमा से ये अहबाब इस्तदलाल करते हैं कि देखें, जैसे अल्लाह ताला जो है वो देता है ऐसे ही पैगंबर भी देता है। तो इसका मतलब ये है कि पैगंबर को अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, तो फिर उसी सूरत में वो आगे देंगे ना लोगों को। मालूम हुआ कि पैगंबर के पास, नबी अलैहिस्सलाम के पास हर चीज़ का इख्तियार आ गया था, हर चीज़ आपको मिल गई थी। पहला अंदाज़ ये है इस आयत को समझने का कि इस आयत के अंदर माल की तकसीम का मामला है। जैसे कि लफ्ज़ सदक़ात यहाँ पर मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ मिल गई, ऐसा तो कोई लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसी तरह जो है इस आयत के ऊपर आप गौर करें तो हस्बुनल्लाह का भी लफ्ज़ है कि उनको ये कहना चाहिए कि हमें अल्लाह काफ़ी है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाते ख़ुद जो हैं वो देते हैं, आपके पास हर चीज़ थी और आप ख़ुद जो हैं वो देते हैं, तो हस्बुनल्लाहु व रसूलुहु ये होना चाहिए था लफ्ज़। मालूम हुआ कि हकीकी तौर पर देने वाला जो है वो अल्लाह ताला है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकसीम करने वाले हैं। और इसी तरह जो आयत है सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, अल्लाह और रसूल के दरमियान मिन फ़ज़ली का लफ्ज़ जो है वो मौजूद है। इससे भी ये नतीजा अखज़ होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का अता करना वो ज़ाती तौर पर है, जबकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तकसीम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ उनको नहीं दी। हदीस मुबारका को आप देख लें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, यकीनन मैं तकसीम करने वाला हूँ, अता अल्लाह करने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला देता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल मनसब जो है वो तकसीम करने वाला है, आप कासिम हैं। लिहाजा ये नतीजा अखज़ करना कि आपको हर चीज़ का इख्तियार दे दिया गया, हर चीज़ आपको मिल गई थी, ये बिल्कुल गलत है। अब इस आयत को हम दूसरे अंदाज से समझें तो कुरान मजीद के अंदर फिर तज़ाद लाज़म आता है। वो कैसे कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता कर दी थी तो आप दे रहे हैं लोगों को, तो कुरान मजीद के अंदर सूरत तौबा के अंदर ही ये आयत क्यों है? वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़ना अल्लाह यजिदु मा युनफिकून। कि वो लोग कि जो तुम्हारे पास आए ताकि तो उनको सवारियाँ दे, उनके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं है जिहाद से पीछे रहने में, कि तूने उनको कहा ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, कि मैं नहीं पाता वो कि जिसके ऊपर तुम्हें सवार करूँ, यानी मेरे पास सवारी नहीं है कि जिसके ऊपर तुम बैठकर जिहाद के लिए जा सको। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमि हज़ना, वो मुजाहिद, वो सहाबी, मुखलस मुसलमान, वो इस हालत में पलटे कि उनकी आंखें जो हैं वो गम से बह रही थीं,
آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل سکیں۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز موجود تھی اور آپ لوگوں کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تو نے یہ کہا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں تمہارے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواریاں نہیں تھیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ حقیقت کے خلاف بات کی وہاں پر کہ آپ کے پاس موجود تو تھا، ہر چیز تھی آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر چیز کا اختیار تھا آپ کے پاس، لیکن آپ ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ کو کہ میں نہیں پاتا کہ میں تمہیں جس پر سوار کر سکوں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر ان کا مفہوم مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کے اندر تضاد لازم آتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز دے دی اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین لازم آتی ہے کہ نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں بالفاظ دیگر کہ اللہ نے تو مجھے ہر چیز دے دی ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیسے ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ تو لامحالہ اس آیت کریمہ کا وہی مفہوم لیا جائے گا جو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مال پیغمبر اسلام کو دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی، آپ کو مختار کل بنا دیا، یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا۔ چھٹی دلیل جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے سورۃ توبہ کے اندر ہی، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا مگر کہ اللہ نے ان کو اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے جو ہے وہ غنی کر دیا۔ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے غنی کر رہا ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے فضل سے غنی کر رہے ہیں، اور پھر فضل ہی کے اندر جو ہے وہ ضمیر واحد کی ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ دونوں برابر ہیں اس بات کے اندر۔ لہٰذا جیسے اللہ کے پاس ہر چیز ہے، ایسے ہی پیغمبر اسلام کے پاس بھی ہر چیز ہے۔ پہلا انداز یہ ہے کہ اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو پچھلی دلیل کے تحت جو ہے وہ بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر دینے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حکم سے آگے تقسیم کرتے ہیں مال، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واحد کی ضمیر جو ہے وہ بولی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیغمبروں کو کوئی حکم دیتا ہے، کوئی بات کہتا ہے اور پیغمبر وہ آگے پہنچاتے ہیں، تو نمائندے کی بات جو ہے وہ اصل بھیجنے والے کی ہی سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلا، جو آپ کے نقش قدم پر چلا، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ برابر ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ہی اس آیت کے اندر بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر عطا کرنے والا ہے، اپنے فضل سے غنی کرنے والا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے مطابق آگے جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واحد کی ضمیر کو استعمال کیا ہے، کیونکہ پیغمبر کی بات وہ در حقیقت اللہ کی ہی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور پیغمبر جو شریعت کے مطابق حکم لگاتا ہے، شریعت کے مطابق جو بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کی جانب سے ہی ہے اور وہ اللہ کی ہی اطاعت ہے حقیقت کے اندر۔ اس مفہوم کی تائید صحیح حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حنین کی غنیمتیں تقسیم کیں تو مال جو ہے وہ ان مسلمانوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو پرانے مسلمان تھے ان کو نہیں دیا۔ تو ان میں سے بعض انصار صحابہ جو ہیں ان کو پریشانی لاحق ہوگی کہ ہمیں کیوں نہیں دیا مال آپ نے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کو فرمایا، یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دے دی، میں آیا میری برکت سے تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم
مختلف تھے، جدا جدا تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر الفت ڈال دی میری وجہ سے۔ وَآلَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم ماڑے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، محتاج تھے تم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے ساتھ میری وجہ سے تم کو غنی کر دیا۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر واضح طور پر فرما رہے کہ اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غنی کیسے کیا ہے؟ بھی، میرے ذریعے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیتا ہے، میں آگے جو ہے وہ تمہیں تقسیم کرتا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، تو حقیقی طور پر غنی کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو نسبت ہے وہ مجازی ہے، کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آگے تقسیم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی نسبت ہو گئی۔ دوسرے انداز سے اگر ہم اس آیت کو سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ مفہوم لے لیا جائے جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو غنی کرتے ہیں، آپ کو اختیار دے دیا گیا لوگوں کو غنی کرنے کا، تو پھر جب مجاہدین نے سواریاں مانگی تھی غزوہ تبوک پر جانے کے لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا جو سورۃ توبہ کی آیت ہے؟ کل تا کہ اللہ نے فرمایا تو نے پھر کہا تھا لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میں نہیں پاتا کہ جس پر تمہیں میں وہ سوار کروں، مجھے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ یہ پھر نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اختیار سے کسی کو غنی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز نہیں تھی، اتنی ہی چیز تھی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا تھا، اور جتنا مال آپ کے پاس آتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کر دیتے تھے لوگوں میں، جو جتنا حقدار ہوتا تھا آپ اس کو دے دیتے تھے، اپنے پاس تو کچھ نہیں رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اگر وہ مفہوم لے لیا جائے جو یہ احباب پیش کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی یہ آیات کے اندر تضاد لازم آتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ استدلال ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز تھی، آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ غنی کرتے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو غنی نہیں کر رہے سواریاں دے کر، تو کیا یہ حقیقت کے خلاف بات نہیں بنتی؟ لہٰذا ثابت ہوا کہ جو مفہوم ہمارے احباب لے رہے ہیں اس آیت کریمہ کا وہ ہرگز نہیں بنتا، وگرنہ قرآن مجید میں تضاد لازم آئے گا۔ ساتویں دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، جدائی ڈال دیں، اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لے آئے اور بعض کا ہم نے انکار کیا۔ یہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو فرق کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ برابر ہیں، تو جب اللہ اور اللہ کے رسول برابر ہوئے تو پھر پیغمبروں کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوا جیسے اللہ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا استدلال کیا جا رہا ہے اور کیا عقیدہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرنا ہے، بالکل جو ہے وہی بات جو ہے یہ احباب کر رہے ہیں۔ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید تو فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی تو مثل کوئی بھی نہیں ہے، کیسے یہ نبیوں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ استدلال جو ہے وہ انبیاء کو جو ہے وہ اللہ کے برابر لا کھڑا کرنے والا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایمان لانے کی بات ہے کہ جیسے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے نجات کے لیے، ایسے ہی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھ لیے یہاں پر آگے ایمان کا لفظ ہی آ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم نے انکار کیا ہے، ہم بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے اندر برابری ہے، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، نبیوں کو مانتا ہوں، میری نجات جو ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، نبیوں پر ایمان نہیں لاتا، میری نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے نجات کے لیے، اور اللہ کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے نجات کے لیے۔ یہ یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہرگز بیان نہیں ہو رہا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر پیغمبر اللہ کے برابر ہوتے ہیں تو پھر پیغمبر پیدا کیوں ہوئے؟ پیغمبروں کے اوپر مصائب کیوں آئے؟ پریشانیاں کیوں آئیں؟
पैगम्बरों ने शादियाँ क्यों की, नबियों ने खाना क्यों खाया, नबी फौत क्यों हुए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो खुदाई के मुनाफी हैं। मालूम हुआ कि नबियों के अंदर और अल्लाह के अंदर जो है वो फ़र्क है। अल्लाह खालिक है, अम्बिया मखलूक हैं। मखलूक और खालिक कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो इस आयत करीमा का वो मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता जो हमारे अहबाब पेश कर रहे हैं, वगरना इसके नतीजे में कुफर लाजम आता है, शिरक लाजम आता है। 8वीं दलील जो उन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है, सूरत अल-अनफाल के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कहते हैं जी देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और आपने नहीं फेंका था जब आपने फेंका था, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंका था। जो कंकरियाँ जो हैं वो आपने दुश्मनों की तरफ बखेरी थी, वो अल्लाह ताला ने बखेरी थी। कहते हैं देखें जी, नबी अलैहिस्सलाम ने हालांकि बखेरी थी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मैंने बखेरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि नबी जो है वो अल्लाह के बराबर है। लिहाजा जो इख्तियारात, जैसे अल्लाह के पास हर चीज़ का इख्तियार है, ऐसे ही नबी के पास भी हर चीज़ का इख्तियार मौजूद है। अगर इस आयत का यही मफ़हूम है तो इस आयत के अंदर ये अल्फाज भी हैं फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम। सहाबा को अल्लाह ताला फरमा रहे तुमने उनको कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। तो क्या सहाबा भी अल्लाह के बराबर हो गए फिर? तो ये बिल्कुल गलत इस्तिदलाल है, बिल्कुल गलत इस्तिदलाल है। दरअसल उसका जो असर हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने तो कंकरियाँ फेंक दी थी, अब उसका जो असर हुआ था वो नज़र आना उनको बंद हो गया था, वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से था। जो नतीजा निकला था वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से था। अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई थी वहाँ पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जब तूने फेंका था वो तूने नहीं फेंका था, हमने फेंका था। तुमने उनको कत्ल नहीं किया था, हमने उनको कत्ल किया था। तो इससे ये नतीजा निकालना कि खालिक और मखलूक बराबर हो गए हैं, ये बिल्कुल गलत है। यही वजह है कि वो ये दलाइल पेश करके जो है वो कहते हैं कि अहद और अहमद के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वही जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये और इस तरह की दीगर बातें जो हैं वो फिर अपनी आवाम को बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं और ये नतीजा निकालते हैं कि अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों हस्तियाँ एक ही हैं। और ये तो बिल्कुल गलत अकीदा है और ये कुफ्रिया और शिरकिया अकीदा है। 9 नंबर दलील जो इन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरज़ूहु इन कानू मुमिनीन। अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक़ रखते हैं कि वो उसको राज़ी करें अगर वो ईमान लाने वाले हैं। कहते हैं जी यहाँ पर देखिए जी वाहिद की ज़मीर है, तो हालांकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये तस्निया है, 2 हैं, तो मालूम हुआ कि दोनों एक ही हैं। जैसा कि पहले भी इसकी वजाहत हुई कि चूँकि नबी की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वाहिद की ज़मीर बोली है। नबी का अमल जो है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह की इजाज़त से होता है, इसलिए निस्बत जो है वो करते हुए दोनों को एक कर दिया जाता है बसा औक़ात। तो चूँकि नबी की रज़ा जो है वो अल्लाह की रज़ा है, इसलिए वाहिद की ज़मीर जो है वो इस्तेमाल हुई है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने नबी की पैरवी की उसने अल्लाह की पैरवी की। क्यों? कि नबी जो है वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला भेजने वाला है, और जो नुमाइंदा भेजता है, जो मामला नुमाइंदे के साथ किया जाएगा वो भेजने वाले के साथ होगा। अगर कोई नुमाइंदे को कत्ल कर देता है, नुमाइंदे का इनकार करता है, नुमाइंदे को परेशान करता है, गोया कि उसने भेजने वाले को परेशान किया। अगर कोई नुमाइंदे की इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, गोया कि उसने भेजने वाले का एहतराम किया, भेजने वाले की इज़्ज़त की। तो इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बसा औक़ात वाहिद की ज़मीर जो है वो बोल देते हैं। क्यों? कि नबी की रज़ा जो है दर हकीकत वो अल्लाह की ही रज़ा है। जो नबी को राज़ी करेगा गोया उसने हकीकत में अल्लाह को ही राज़ी किया। तो ये रज़ा की वजह से ये वाहिद की ज़मीर बोली गई है। इस वजह से वाहिद की ज़मीर नहीं बोलेगी कि दोनों ज़ातें एक हैं, दोनों शख्सियात एक हैं, वगरना दूसरा अंदाज़ फिर इस ये होगा कि कुरान मजीद के अंदर तज़ाद लाज़म आ रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तज़ाद लाज़म आ रहा है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तो पैदा नहीं हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पैदा हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई काम करने चाहे हैं, अल्लाह ताला ने रोक दिया है, लेकिन अल्लाह ताला जो काम करना चाहे कोई उसको रोक सकता है? कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ कर देख लें।
کئی مثالیں جو ہیں آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ذاتوں کا ایک ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اندر جو ہے رضا چونکہ دونوں کی ایک ہے، اس لیے واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ جیسا کہ نبی کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی اور اللہ جو ہے وہ دونوں برابر ہو گئے ہیں، ذات وقت الگ الگ کی ہے۔ تو جب ذاتیں الگ الگ ہیں تو پھر اختیارات بھی ان کے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختار کل کا عقیدہ یہاں سے اخذ کرنا وہ بالکل غلط ہے۔ 10ویں دلیل، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں یقیناً وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت رضوان کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر سورۃ الملک کی آیت اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نبی کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، لہٰذا نبی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ہر چیز کا اختیار نبی کو مل گیا ہے۔ پہلا جواب تو وہی کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ بولا ہے، کیونکہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ جب اپنے بھیجنے والے کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھیجنے والے نے عمل کیا ہے۔ اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اگر اس کا یہ مفہوم لے لیا جائے کہ پیغمبر اور خدا کی ذات جو ہے وہ برابر ہیں، ہر طرح کے اختیارات برابر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی کام کرنے چاہے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، آپ نہیں کر پائے، آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکے وہاں پر۔ کیوں نہیں پھر چلا سکے؟ قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے، شرک بھی لازم آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ لہٰذا یہ اور اس طرح کے دیگر دلائل جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چونکہ اللہ اور نبی وہ ایک ہیں لہٰذا آپ مختار کل ہو گئے، ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ نہ قرآن مجید اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ حدیث مبارکہ اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور نہ ہی عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی جو ہیں وہ مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے دراصل اس کا یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے، اور اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے تو جب اس کو علم ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے اس سے رجوع کرے، اور قرآن اور حدیث کے اندر جو عقیدہ پایا جاتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اس عقیدے کو وہ اپنائے۔ اللہ خالق ہے، انبیاء مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، نبیوں کے پاس ہر چیز کا اختیار ہرگز نہیں ہے، وہ مختار کل نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔